ہم آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی تشریح کی طرف۔ سورہ بقرہ بہت ہی عظیم سورت ہے، اور یہ جو سورت ہے یہ اس کا جو زمانہ نزول بنتا ہے وہ یہ 1 سے 2 ہجری کے درمیان، یعنی جب ہجرت ہو چکی تھی اس کے بعد 2 ہجری رمضان سے پہلے جو حالات تھے مسلمانوں کے اس دوران یہ نازل ہوئی۔ اور اس کے جو مضامین ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بڑے اس کے حصے ہیں۔ ایک شروع کا جو حصہ ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاص طور پہ فرمایا سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ ہر کسی کی ایک چوٹی ہوتی ہے، کہ لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَام، کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین بھی جو ہے کبھی لقب دیا کہ یہ 2 روشن ستارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا کی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا ایک خاص مقام تھا۔ یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی اس کی بڑی اہمیت تھی، اور وہ خاص جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے کوئی 8 سالوں میں، یعنی 12 سالوں میں، عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سالوں میں انہوں نے اس کو ختم کیا، جبکہ ان کے بیٹے تھے ابن عمر جو تھے رضی اللہ عنہما، وہ 8 سالوں میں انہوں نے اسے ختم کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر علم اور حکمت کے موتی ہیں، جو کہ اور بیش بہا جو ہے موتی ہیں۔ ابن عربی مالکی بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، ان کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کے اندر 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 حکمتیں اور 1000 اخبار و قصص ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ تو بڑی اس کی فضیلت ہے جو کہ احادیث مبارکہ حدیث وغیرہ میں آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے حوالے سے، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کے 7 جو ہیں وہ جز ہیں، 7 اس کے حصے ہیں تلاوت کے حوالے سے، اس طریقے سے معنی کے حوالے سے بھی اس کے کچھ حصے کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے بہت اہم کام ہے جو کہ ڈاکٹر شیخ حمید الدین فراہی نے کیا۔ اس کے بعد پھر شیخ امین حسن اصلاحی جو انہی کے شاگرد تھے، انہوں نے پھر یہ ہے نظم قرآن کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ کام کیا ہے، اور انہوں نے پھر معنی کے اعتبار سے بھی قرآن کے 7 گروپس بنائے ہیں۔ تو ان کو بھی ہم جو ہے ساتھ لے کے چلیں گے، اس کانسیپٹ کو بھی، تاکہ قرآن کو سمجھنے میں جو ہے مزید ہمارے لیے آسانی ہو۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے نزدیک جو پہلا گروپ بنتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کے آگے پھر 4 جو ہے وہ بڑی مدنی صورتیں ہیں۔ تو یہ جتنے بھی گروپس ہیں ہم دیکھیں گے، اس کی ڈویژن اس طرح کی گئی ہے کہ کچھ اس کے اندر مکی صورتیں ہیں اور کچھ اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں۔ شروع کے اندر مکی صورتیں ہیں، بعد میں مدنی صورتیں ہیں۔ اس کی بھی حکمت ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو پہلا جو گروپ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، اس کے اندر 5 صورتیں ہیں۔ اس کی پہلی جو ہے ایک مکی صورت ہے سورہ فاتحہ، جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، اور آگے 4 عظیم مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے گروپ ہے، اس کے اندر 2 مکی صورتیں ہیں اور پھر 2 ہی مدنی صورتیں۔ انعام اور اعراف یہ مکی صورتیں، انہی سے آغاز ہوگا اس گروپ کا، اور پھر اس کے بعد انفال اور توبہ اس کی مدنی صورتیں۔ پھر تیسرا گروپ ہے، اس کے اندر پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں 14 مکی صورتیں، اور اس کے بعد پھر 1 مدنی صورت ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں سورہ یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، ہجر، نحل، سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج اور مومنون، اور اس کے بعد پھر سورہ نور 1 مدنی صورت ہے۔ اس طریقے سے باقی گروپس بھی ہیں۔ تو یہ جو ایک انسائٹ ہے، اس سے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے جو ہے کئی نئی راہیں جو ہیں وہ کھلی ہیں، اور اس حوالے سے بہت کام جو ہے وہ امین حسن اصلاحی نے کیا، اور اس کے بعد بھی ظاہر بات ہے مختلف اسکالرز جو ہیں وہ اس پہ مزید بھی کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سار رحمۃ اللہ نے بھی اپنے بیان القرآن میں اس پہ کافی جو ہے وہ کلام کیا ہے، اور ان کے مختلف جو کانسیپٹس تھے اس حوالے سے ان کو استعمال کیا ہے قرآن کو ایکسپلین کرنے میں۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ دوسری جو بات امین حسن اصلاحی کی اور حمید الدین فراہی اور امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ علیہما سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ قرآن کی جو صورتیں وہ پیئرز کی شکل میں ہیں، اور یہ جو پیئر ہے یہ ریسیپروکل پیئر ہوتا ہے، یعنی ایک عکسی جوڑا ہوتا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر
جیسا کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، دو رخوں کو سامنے رکھیں، ان کو ملا کے آپ دیکھیں گے تو کمپلیٹ پکچر سامنے آتی ہے. تو یہ بھی قرآن کی ایک بڑی زبردست ایک جو ہے وہ قرآن کا ایک بڑا زبردست اسٹرکچر ہے، جسے آپ سائیکلک اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں، رنگ اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں، رنگ فارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں. آج کل ویسٹ میں بھی اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. اگین بیسس وہی ہے جو مین حسن اصلاحی نے اس حوالے سے بات کی یا حمید الدین فراہی نے بات کی، لیکن اس پہ مزید بھی جو ویسٹرن اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا. تو یہ جو رنگ سٹرکچر ہے، جو عکسی ترتیب ہے قرآن کی، وہ آپ کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بتمام و کمال نظر آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس کو پیر کی شکل میں بیان کیا کہ الزہرا وین، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اس طرف شاید اشارہ ہے. تو دونوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں آغاز جو ہے قرآن کی عظمت سے ہوتا ہے، اختتام دونوں کا جو ہے صورتوں کا وہ دعا پہ ہوتا ہے. بڑی جامع دعائیں ہیں ان دونوں کے اینڈ میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں سابقہ امت مسلمہ اور اس کے بعد پھر موجودہ امت مسلمہ ان سے خطاب ہے، لیکن اس میں جو بنی اسرائیل کا جو پہلا فیکشن ہے یعنی یہود سے خطاب ہے، اور آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں سے خطاب ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی وہی بات ریسیپروکل جو ایک ارینجمنٹ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان کے ٹاپکس جو ہیں ان کو چھڑا گیا ہے، جبکہ آل عمران میں اسلام کے ٹاپکس کو چھڑا گیا ہے. اس کے اندر زیادہ جو ذکر ہے انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، اور وہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. تو وہی بات کہ دو مختلف رخ ہیں جن کو ملا کر ایک تصویر بنتی ہے. تو یہ اسپیکٹ بھی قرآن کا بہت اہم ہے، اور اس کو بھی ہم اپنے جو ہے اس کو جو بھی تشریح کی بیان کریں گے اس میں مختلف مقامات پہ اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے. آخری بات اس سے پہلے کہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں اس کے ترجمہ و تشریح کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا جس میں یہ صورت نازل ہوئی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے لیے. ابھی نیا معاشرہ جو ہے وجود میں آیا تھا. اس سے پہلے مسلمانوں کی حیثیت وہ صرف ایک گروہ کی تھی، ایک گروپ تھا بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو مکے میں اس وہاں کی جو رجیم تھی اس کے خلاف برسر پیکار تھا اور صبر کر رہا تھا. مختلف قسم کی جو ہے اس کے اوپر مشکلات وہ اٹھائی جا رہی تھی، مصائب تھے جن کو انہیں فیس کرنا پڑ رہا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب آخر کار جو ہجرت جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمکن مسلمانوں کو نصیب کر دیا اور ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وجود میں آ گیا. تو اب اس معاشرے کو کچھ احکامات کی ضرورت تھی، کچھ انسٹرکشنز کی ضرورت تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آپ کو ایک معاشرتی سطح کے جو احکامات ہیں ان کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے احکامات ہیں جو کہ نازل ہونا شروع ہو گئے تھے جب ہم دیکھتے ہیں مدنی صورتوں میں. تو جیسے ہی آپ مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی تو بہت سے شریعت کے احکامات پہ نازل ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اب ایک جو ہے معاشرے کی شکل میں اب وجود رکھتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی اس میں یہ جو ہے باہر سے مہاجرین آ گئے تھے یا ریفیوجیز تھے جو وہاں پہ آ گئے تھے، ان کو بسانا بھی تھا. تو اس لیے وہاں پہ ایک ریفیوجی کرائسس بھی پیدا ہو گیا تھا اور اس کو بھی سیٹل کرنا تھا. اس حوالے سے ظاہر بات ہے جو بھی ایسے لوگ تھے جن کے پاس مال اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، جو ویل آف لوگ تھے، تو ان سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ پھر جو ہے انفاق کریں. اس طریقے سے یہ جو نئی بستی نیا معاشرہ وجود میں آیا تھا، اس کو ہر آن اب خطرہ تھا کہ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں جو ہے کسی نہ کسی وقت بھی وہ حملہ ہو سکتا ہے مکے کی طرف سے، کیونکہ مکے والوں نے ان کو دل سے تسلیم تو کیا نہیں تھا. تو اس لیے اس والے سے بھی جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے اس والے سے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس جہاد کے لیے اپنے وسائل کو اکٹھا کیا جائے اور وسائل کو جمع کیا جائے. اور اس کے لیے بھی اگین انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ایک پرزور جو ہے آپ کو ترغیب اس صورت میں نظر آتی ہے. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے ان حالات کا جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی. اب ہم اس کا آغاز